अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि कुवैत की पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे के लिए होने वाली बातचीत अब अगले मरहले में दाखिल हो गई है और ये इंकशाफ सामने आया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात ना सिर्फ जारी हैं बल्कि हालिया दिनों में एक कुवैती सिक्योरिटी वफ्द की पाकिस्तान आमद हुई है और इस वफ्द की रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें कुवैत को पाकिस्तान से दरकार जो फ़ौजी मदद है या दिफाई मदद है उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। और इसके साथ साथ कुवैत की पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी है, ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस के शोबे में, इसके हवाले से भी मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो भी ज़ेर बहस आए हैं। इन राब्तों और खुफिया सफारतकारी की खबर रॉयटर्स के इस इंकशाफ के बाद और भी ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाती है, जिसमें रॉयटर्स ने दावा किया है कि कुवैत ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान तय पाने वाले म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट की तर्ज पर होगा, उसके लिए पुरकशिश तरगीबात भी पाकिस्तान को दी हैं। वो तरगीबात क्या हैं, ये एक अहम सवाल है। ये मुआहदा कब तक मुमकिन है और अब तक के राब्तों की क्या तफसीलात हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मौजूदा सूरत हाल है जहाँ पर इस वक्त बहरीन और कुवैत वो दो मुल्क हैं जो कि इस वक्त ईरान के हमलों का सबसे बड़ा शिकार हैं। और ईरान इस वक्त जिस मुल्क के साथ उसके सबसे इम्पॉर्टेंट ताल्लुकात हैं वो महज पाकिस्तान है। लिहाजा ऐसी अहम जो है वो डिप्लोमेसी ख़ास तौर पर इस जंगी सिनेरियो के अंदर वो किस हद तक सूदमंद हो सकती है या ख़तरनाक हो सकती है, इस पहलू पर भी बात करेंगे और इन तमाम सवालात का जायज़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो रॉयटर्स की खबर है इसकी मैं कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और ये जो इस वक्त बैक चैनल पर एक तवील अरसे से बातचीत चल रही है पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान, इसके भी कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने जुमे यानी कल एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की थी, जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान तवानाई के शोबे में ताउन और सरमायाकारी के बदले कुवैत के साथ एक तोसी शुदा दिफाई मुआहदे पर मुज़ाकरात कर रहा है। ताहम रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकाते अमा यानी ISPR और कुवैत की वजारत इत्तलात ने ताहल इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। रॉयटर्स ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान जारी मुज़ाकरात से आगाह 5 ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे रॉयटर्स के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी बातचीत हुई है। और ये जो 5 ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और एक सोर्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी इन मुज़ाकरात को पेचीदा बना सकती है। इस्लामाबाद में ये सवालात बढ़ रहे हैं कि गुज़िश्ता साल सऊदी अरेबिया के साथ तय पाने वाले म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट को अमेरिका और ईरान के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी है, क्या इस मुआहदे के तहत अब पाकिस्तान इस जंग में शामिल हो सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि ईरान के हमायत याफ्ता हूसियों की जानिब से पीर के रोज़ सऊदी अरेबिया पर हमले के बाद पाकिस्तान के लिए इस सूरत हाल से अपने आप को आइसोलेट करना मुमकिन नहीं होगा। ये बात तो तय है और मैंने खुद आपके साथ इस हवाले से मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स को शेयर भी किया है कि पाकिस्तान की जानिब से ईरान को वाज़े तौर पर अपनी रेड लाइन से आगाह कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर सऊदी अरब पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपने इसी अज़्म का दोबारा इजहार किया है। अब जहाँ तक कुवैत का मामला है, जिस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ये डिफेंस एग्रीमेंट की खबर सामने आई थी तो उसके बाद ही कतर और कुवैत वो दो मुल्क थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इसी तर्ज की इंगेजमेंट की ख्वाहिश का इजहार किया था। ये नुक्ता भी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान के साथ कुवैत ने 2023 में एक दिफाई मुआहदा ऑलरेडी कर रखा है। और ये जो दिफाई मुआहदा है ये एक इब्तदाई नौइयत का है जिसमें कुवैत ने पाकिस्तान के साथ तरबियत
اور مشترکہ فوجی مشقوں کے ساتھ ساتھ کچھ دفاعی ایسپیکٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات چیت کی تھی اور اس کو اس معاہدے کا حصہ بنایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور کویت کے درمیان 2023 کے دفاعی معاہدے کو اب ایکسٹینڈڈ ایگریمنٹ کی شکل دی جا رہی ہے، یعنی پہلے سے موجود معاہدے کے اندر مزید شعبہ جات کو شامل کرنے کے حوالے سے خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت ایک جانب 5 ایسے ملک ہیں جو ایک نئے ڈیفینسو ایگریمنٹ یا ایک نئے ڈیفینسو ماڈیول کی طرف جانا چاہتے ہیں، جس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ، ترکی، مصر اور قطر شامل ہیں۔ یہ 5 ممالک ایک ایسے دفاعی میکنزم کو جو ہے وہ تیار کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت ایک وسیع البنیاد دفاعی حکمت عملی اور دفاعی اسٹریٹجی کو تیار کیا جا سکے، اور یہ 5 ممالک ایک پر حملہ دوسرے پر حملے کی طرح مختلف جو شعبہ جات ہیں اس کے اندر باہمی تعاون اور مشترکہ سرمایہ کاری کرنے پر تیار ہیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ کویت یہ جو مجوزہ 5 ملکی اتحاد ہے، اس سے الگ ایک نیا معاہدہ پاکستان کے ساتھ یعنی ایک ایکسٹینڈڈ ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے، جس کے تحت مزید شعبہ جات کو اس کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے۔ اب اس حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کویت کی جانب سے یہ جو حالیہ مذاکرات ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ اور کویتی ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا، اس میں کویت کی جانب سے چند جو ہے نا اپنی ترجیحات یا خواہشات وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 اس میں شامل یہ ہے کہ کویت یہ چاہتا ہے کہ اس کا سعودی عربیہ کی طرح پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہو، یعنی مماثلت ہو سعودی عربیہ جیسے معاہدے کی کویت کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ کویت کی یہ خواہش ہے کہ کویت کی سرزمین پر پاکستانی فوجی لڑاکا طیارے، ڈرونز، پاکستان کا میزائل ڈیفنس سسٹم اور دفاع سے متعلق دیگر سہولیات، اچھا یہ جو سہولیات ہیں یہ جو ہے وہ ایک وسیع پرسپیکٹو کے اندر کویت اس کو کنسیڈر کر رہا ہے، یعنی نیوکلیئر امبریلا کی شاید کسی طرح کی آپشن کی خواہش کا اظہار کویت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ کویت یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا دفاعی ایگریمنٹ ہو جس کے اندر یہ تمام کمپوننٹس شامل ہوں۔ اچھا پاکستان جو ہے وہ اس نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں طے نہیں کیا، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ خاصی کمپلیکس ہے۔ پاکستان کے اگر سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کا ہم جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو دفاعی تعلقات ہیں وہ دہائیوں پر مشتمل ہیں، یعنی وہ ایک طویل پاکستان کا اگریمنٹ ہے، اور سعودی عربیہ مختلف شعبہ جات میں ماضی میں پاکستان کے ساتھ اس کا جو رابطہ اور تعاون پاکستان کو حاصل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو کویت ہے اس کے ساتھ بھی پاکستان کے دیرینہ مراسم موجود ہیں، اور یہ جو وش لسٹ ہے کویت کی، اس کے حوالے سے ایک پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار کا یہ کہنا ہے کہ کویت کی خواہشات کی فہرست میں سب کچھ شامل ہے، لیکن ایک بات میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ پاکستانی سورس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس مرحلے میں یعنی جب جنگ جاری ہے امریکہ اور ایران کے درمیان اور ایران کویت میں امریکی اڈوں پر اٹیک کر رہا ہے، اس مرحلے پر جنگی دستوں کی تعیناتی پر غور کر رہے ہیں، نہ ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر اس معاملے پر کوئی پیش رفت ہوگی پاکستانی فوج کی کویت میں ڈپلائمنٹ کے حوالے سے تو وہ اس جنگ کے اختتام پر ہوگی، جنگ کے دوران اس طرح کی کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے بھی اس حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس رپورٹ میں انڈیپینڈنٹ اردو نے مشرق وسطیٰ کے ایک جو سورس ہے اس کے ذریعے سے تصدیق کی ہے کہ کویت پاکستان کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے، جس میں دفاعی خریداری کے معاملات بھی شامل ہیں۔
یعنی کویت یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان سے ڈیفنس ایکوپمنٹ جن میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے بھی شامل ہیں وہ بھی خریدے گا، اور پاکستان کے توسط سے چائنا سے HQ-19 جو چائنا کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ امریکن تھیڈ کے ہم پلہ ہے، وہ بھی کویت پاکستان کے ذریعے چائنا سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، اب پاکستان کو اس کے جو ساتھ کون سے فوائد ہیں جو کویت پاکستان کو فراہم کر سکتا ہے، میں نے اسی پلیٹ فارم سے تقریباً 2 مہینے یا 3 مہینے قبل آپ کے ساتھ اس خبر کو شیئر کیا تھا کہ کویت پاکستان کے اندر اسٹریٹجک آئل ریزروز کو قائم کر رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان نے گوادر کے اندر ایک انرجی ہب بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں پر کویت اور سعودی عربیہ یہ یہاں پر جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجک آئل ریزروز کو قائم کریں گے۔ مجموعی طور پر دونوں ملک 17 ملین بیرل آئل کے اسٹریٹجک ریزروز قائم کریں گے، جس میں سے 10 ملین جو ہے بیرل آئل اس کے ریزروائرز جو ہیں وہ کویت جو ہے وہ پاکستان کے اندر قائم کرے گا، 7 ملین بیرل آئل کا ریزرو سعودی عربیہ پاکستان میں بنائے گا۔ اچھا، اب کویت یہ کہتا ہے کہ یہ جو دفاعی ایگریمنٹ ہے اس میں پاکستان کی انرجی کی ضروریات جو ہے وہ کویت پوری کرے گا۔ نہ صرف یہاں پر ریزروائرز کو قائم کیا جائے گا بلکہ ہنگامی صورتحال میں ان ریزروائرز پر جو پہلا حق ہے وہ پاکستان کا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو دیگر انرجی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنے کے لیے کویت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا۔ یعنی بٹوین دی لائنز یہ پیشکش کی گئی ہے پاکستان کو کہ پاکستان کویت کا دفاع کرے گا اور اس کے عوض پاکستان کی جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ کویت پورا کرے گا۔ اب تک جو ہے وہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ جو پیشکش ہے وہ پاکستانی لیڈرشپ کے لیے کافی حد تک پرکشش ہے، اور امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے بعد ان مذاکرات میں تیزی آنے کا امکان بھی ہے۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔